پورے 2 سال بعد وہ واپس آیا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن اسے لان میں کسی کا گمان ہوا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے اس طرف گیا تھا اور وہاں اسے ایک سایہ سا نظر آیا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس وجود کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ آ کر اس کے سینے سے لگی تھی، اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ بشر عالم بھی ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، لیکن پھر لان میں جلتے مدم بلب کی روشنی میں اس کے چہرے پر غور کرتے بشر عالم حیران ہوا تھا۔ وہ کیسے نہ پہچانتا یہ آنکھیں جن کا وہ دیوانہ تھا، وہ انہیں چاہ کر بھی بھلا نہیں پایا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ شجر سا پتھر بنا اس نازک وجود کو اپنے حصار میں تھامے کھڑا تھا، جو اس کا جنون تھی، جس کے پیچھے وہ پاگل تھا، جو اس کی باہوں میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آپ بشر عالم، کہیں آپ میرے شوہر؟ زینب نے آہستگی سے پوچھتے اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگایا تھا۔ تو بے یقین نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا قسمت یوں بھی مہربان ہوتی ہے؟ میں آپ کو پہچان نہیں پا رہی، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی تھی۔ میں بشر عالم ہی ہوں، آپ کا عاشق نامراد اور شوہر۔ ماضی کی تلخ یادیں دونوں کی نظروں کے سامنے سے گزری تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، جہاں وہ خوش اور پرجوش تھی، وہیں دل گھبرا بھی رہا تھا۔ زینب بچے جلدی کر لو، اس کی امی نے باہر سے ہی آواز دے کر کہا تھا۔ جی آئی امی، زینب نے تیزی سے عبایا پہن کر نقاب کرتے کہا تھا اور کچھ لمحوں میں وہ تیار تھی۔ ایک بھرپور نظر خود پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ اپنی اماں سے مل کر بابا کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو وہاں تو جیسے رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ لڑکے لڑکیاں ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ وہ ایک سید زادی تھی، یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ سے وہ اس اسکول اور کالج میں پڑھتے آئی تھی جو صرف لڑکیوں کا تھا۔ کوئی ایجوکیشن کا یہ اس کا پہلا تجربہ ہونے والا تھا، اس لیے وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ بنا کسی پر توجہ دیے بس چلتی جا رہی تھی، اسے بس اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی کلاس تک پہنچنا تھا۔ وہ تیزی سے چل رہی تھی جب سامنے سے آتے وجود سے بری طرح ٹکرائی تھی اور زینب کو لگا جیسے وہ انسان لوہے کا بنا ہوا ہو۔ زینب نے دور ہوتے اپنا سر اور ناک سہلایا تھا۔ بشر عالم، جس کا یونیورسٹی میں ایک نام تھا، لڑکیاں جس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں، لیکن وہ کبھی کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پوری یونیورسٹی میں مشہور تھے اور ساتھ میں وہ مغرور بھی مشہور تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ بہت مغرور ہے، اس لیے لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا۔ آج بھی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف تیزی سے جا رہا تھا جب سامنے سے آتی لڑکی اس کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے بشر عالم غصے سے کچھ کہتا، سامنے موجود لڑکی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اور بس یہ ایک لمحہ تھا جب لڑکیوں سے دور بھاگنے والا بشر عالم ساکت ہوا تھا۔ اس لڑکی کی شہد رنگ غلافی آنکھیں دیکھ کر بشر عالم کو اپنا دل ان آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ نقاب سے چھپا ہوا تھا، ہاتھوں پر گلوز تھے، لیکن شاید وہ سب سے حسین چیز چھپانا بھول گئی تھی۔ بشر عالم کی مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر زینب نے شرمندہ ہوتے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں۔ سوری، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ بشر عالم نے اس کی آواز پر ہوش میں آتے نظریں اس پر سے ہٹائی تھیں۔ اٹس اوکے۔ وہ جب بولا تو اس کی آواز بھی اس کی شخصیت کی طرح سنجیدہ اور باروب تھی۔ زینب نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ بشر عالم نے دوبارہ پوچھا۔ میرا پہلا دن ہے آج، وہ اپنے بیگ کے اسٹریپ کو گلو سے مسلتے بولی تھی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن وہ راستے میں حائل تھا۔ اوہ اوکے، بیسٹ آف لک۔ بشر مسکرا کر اسے وشز دیتے پیچھے ہٹاتا۔ تھینک یو۔ وہ بنا اسے دیکھے تھینک یو بولتے جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ بشر عالم کی نظروں نے دور تک اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے حیران تھا۔ اتنی فیشنیبل اور خوبصورت لڑکیاں روز اس کے آس پاس منڈلاتی تھیں، لیکن اس کا دل آج دھڑکا بھی تو اس پاکیزہ اور 7 پردوں میں چھپی لڑکی کے لیے۔ بشر عالم کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں بشر؟ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا، اکیلے اکیلے کھڑا مسکرا رہا ہے؟ بشر کا دوست حمزہ اس کی قریب آتے بولا تھا۔ بشر نے قہقہا لگایا۔ ہوا تو نہیں ہو لیکن لگتا ہے ہو جاؤں گا۔ وہ ابھی بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ یار ہم کب سے تم دونوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور تم دونوں یہاں کھڑے ہو۔ فراز اور حماد بھی ان کے قریب آئے تھے۔ چل کلاس میں چلیں، بشر نے کندھے پر بیگ ٹھیک کرتے کہا اور پھر باتیں کرتے آگے پیچھے وہ چاروں کلاس میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد پورا دن لاشعوری طور پر بشر عالم کی نظریں یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈتی رہی تھیں، جو اسے دوبارہ کہیں نظر نہیں آئی۔ کاش نام ہی پوچھ لیتا یا پھر یہی پوچھ لیتا کہ اس کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے۔ گراؤنڈ میں بیگ پر سر رکھ کے لیٹے وہ یہی سوچ رہا تھا، جبکہ باقی تینوں آتے جاتے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ لگانے میں مصروف تھے۔ وہ بشر کو جانتے تھے کہ وہ موڈی ہے، اس لیے وہ اس کے حال پر چھوڑے اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف تھے۔ یار وہ اس لڑکی کو تو چیک کر۔ حمزہ کی بات پر باقی دونوں نے بھی اس طرف دیکھا تھا۔ یار کیا پردے دار لڑکیاں بھی یونیورسٹی میں پڑھیں گی؟ فراز ہنستے ہوئے بولا تھا۔ یہ سب ڈھونگ ہے، کچھ دن بعد دیکھنا برقع ورقع سب اتر جائے گا۔ حماد نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ بشر جو اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا، پردے کے نام پر اس نے فوراً سر اٹھایا تھا اور کچھ فاصلے پر بینچ پر بیٹھی کتابوں اور نوٹس میں مصروف وہ لڑکی وہی تو تھی۔ بشر کھل اٹھا تھا، چہرے سے دیکھے کھل سا گیا تھا۔ نکل آئے تم اور آنکھ میں سے۔ حماد نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا، لیکن بشر عالم نے کوئی جواب دینے کے بجائے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
کیا ہوا یار، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ حماد نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ ابھی تم اس لڑکی کے بارے میں بکواس کر رہے تھے۔ بشر نے اپنے پیچھے کچھ فاصلے پر بیٹھی زینب کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے پوچھا تھا۔ ہاں یار، یہی تو آئی ہے ایک نمونہ ہماری کیونی میں، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بشر نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال پر مکہ جڑا تھا۔ خبردار، جو دوبارہ تم تینوں میں سے کسی نے اس لڑکی کے بارے میں بکواس کی، وہ توڑ دوں گا۔ وہ شدید غصے سے انہیں گھور کر کہتے وہاں سے اٹھا تھا اور جھک کر اپنا بیگ اٹھاتے ایک نظر زینب کی طرف دیکھا تو جو ابھی بھی سر جھکائے نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہلکی سی مسکان نے بشر عالم کے لبوں کو چھوا تھا۔ بیگ اٹھا کر سیدھا ہوتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ تینوں پہلے تو شوق میں تھے اور پھر ایک دوسرے کی طرف ناسمجھی سے دیکھتے اونچی آواز میں ہنس دیے تھے۔ لگتا ہے اپنے بھائی کا بھی سین آن ہو گیا، فراز نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ ہاں یار، مجھے بھی یہی سین کی رہا ہے۔ حماد نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ویسے وہ جتنا لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، وہ لڑکی بھی ایسے ہی ڈیزرو کرتا تھا۔ حمزہ اس بار سنجیدگی سے بولا تھا۔ چل ذرا اس سے پوچھے تو صحیح، ہمارے ناک کے نیچے یہ گل کھلایا کیسے؟ فراز موسوی غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ حماد اور حمزہ نے بھی اس کی تلقین کی تھی۔ فراز کچھ دیر پہلے والا مکہ مکمل طور پر بھول چکا تھا، کیونکہ دوستی میں کوئی انا نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ سب عام سی بات تھی۔ بشر عالم نے نوٹ کیا تھا کہ وہ ہر فری لیکچر میں اسی بینچ پر آ کر بیٹھتی تھی یا پھر وہیں کسی اور بینچ پر، لیکن وہ ہمیشہ نظر گراؤنڈ میں ہی آتی تھی۔ آج بھی وہ گراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گراؤنڈ کے اس حصے میں بشر اور اس کے دوستوں کی بلند آوازیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی کلاس لے کر وہیں آئی تھی اور نظر جھکا کر اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھی تھی۔ بشر عالم سر جھکائے مسکرا دیا تھا۔ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ نہ ہی کسی سے بلا وجہ بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی لڑکے کو نظر اٹھا کر دیکھتی تھی۔ ان تینوں نے ایک نظر بشر عالم کے مسکراتے چہرے اور پھر سر جھکا کر بیٹھی کوئی کتاب پر پڑھی زینب کو دیکھا تھا اور نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا۔ آج تو بڑی مسکراہٹیں بکھر رہی ہمارے دوست کے چہرے پر۔ حماد نے بشر کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تو کیا مجھے مسکرانا منع ہے؟ نہیں، بس مسکرانے کی وجہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ فراز نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ ان سب کی آنکھوں ہی آنکھوں میں ہوتے اشارے سمجھ رہا تھا۔ جیسا تم سمجھ رہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے نظریں گھما کر بولا تھا، جو بار بار بے نیاز پیری زینب کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ سب اس کی بات پر ہنس دیے تھے۔ اب زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، چلو یہاں سے۔ وہ لاپرواہی سے بولتا اپنا بیگ اٹھا کر کھڑا ہوا تھا۔ خود کہاں جا رہا ہے؟ سیدھی طرح کہتے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے تمہاری بھابھی کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنی ہے تو ہم شرافت سے چلے جائیں گے۔ فراز نے شرارت سے کہا تھا، جس کے جواب میں سب نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو۔ اس نے فراز کی بات پر گھورتے ہوئے اسے دھمکا دیا تھا۔ وہ سب بھی اس کا ریکارڈ لگاتے اس کے ساتھ چل دیے تھے، جبکہ بشر نے کافی دور جا کر ایک بار پھر مڑ کر دیکھا تھا، جو ابھی بھی دنیا جہاں سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں کے جال میں پھنسا کر خود کتنی پرسکون بیٹھی ہو تم، بشر نے مسکرا کر سوچتے سر جھٹکا تھا۔ اس دن کے بعد سے زینب دوبارہ سے گراؤنڈ میں نظر نہیں آئی تھی۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ فری لیکچر میں ہمیشہ کی طرح گراؤنڈ میں ہی آ کر بیٹھتے تھے، لیکن اب وہ وہاں نہیں ہوتی تھی۔ اندر ہی اندر بشر کا دل بے چین تھا۔ نہ جانے یونیورسٹی بھی آتی ہے یا نہیں، اور مجھ سے بڑا پاگل کوئی ہوگا ابھی تک نہیں، اس کا نام تک نہیں معلوم کیا۔ وہ فراز کی ٹانگوں پر سر رکھے لیٹا تھا، جو اپنے موبائل میں مصروف تھا، اور حماد کوئی نوٹس بنا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب حمزہ بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا تھا، یار نکل اب بھابھی کے خیالوں سے، ابھی تیرا ہی کام کر کے آ رہا ہوں، اس نے ان کے پاس بیٹھے پھولی سانسوں کے درمیان کہا تھا۔ بشر الجھی نظروں سے دیکھتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے وہ، اور زینب نام ہے، اور آج کل ان کے کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں جس پر وہ لائبریری میں کام کرتی ہے، آج بھی وہی ہے، حمزہ نے ایک سانس میں بتایا تھا۔ ارے واہ، تو بڑے کام کی چیز نکلا، فراز نے اسے داد دی تھی۔ میرے بھائی کا لٹکا منہ میں کہاں دیکھ سکتا تھا؟ حمزہ نے بشر کا چہرہ چھوا تھا۔ ہاتھ پیچھے کر، بشر نے اس کا ہاتھ چھٹکا تھا۔ ایک تو میں گھنٹہ لگا کر تیرا کام کر کے آئی ہوں اور ادھر کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ حمزہ نے اسے ناراضگی سے دیکھا تھا۔ اچھا چل، زیادہ روٹی محبوبہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشر نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا تھا۔ مجھے چھوڑ اگر تیری اصلی محبوبہ روٹ گئی نا تو پھر ہمارے پاس نہ آنا۔ ہمارا آخری سیمسٹر ختم ہونے میں 2 ماہ باقی ہیں۔ اگر یہ وقت گزر گیا نا تو پتہ نہیں دوبارہ کبھی تو اسے دیکھ پائے گا یا نہیں، اس لیے ابھی موقع ہے، بات کر لے اس سے۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ کندھے سے جھٹکتے سے کہا تھا۔ بشر بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ میں موقع دے کر بات کر لوں گا اس سے۔ بشر اب واقعی اس سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد بشر نے خود ہی موضوع بدل دیا تھا۔ وہ اس پاکیزہ لڑکی کو یوں اپنے دوستوں میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اس کی امی کمرے میں آئی تھی۔ زینب بچے، کیا بہت زیادہ تھک گئی ہو؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا تھا۔ نہیں امی، آپ آئیں بیٹھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کہا بھی تھا اتنی مشکل پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی خود کو ہلکان کر کے رکھتی ہو، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ زینب ان کی فکر پر مسکراتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ کوئی مشکل پڑھائی نہیں ہے، اور آپ کو بتائے تو آپ کی زینب سب کر لیتی ہے، وہ ان کا ہاتھ چومتے لاڈ سے بولی تھی۔ مجھے پتا ہے،
انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا، زینب ایک بات کرنی تھی بیٹا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، کریں امی؟ وہ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ الجھائے مسکرا رہی تھی۔ زینب تمہارے تایا ابو نے تمہارا رشتہ مانگا ہے اپنے بیٹے کاظم کے لیے، انہوں نے اس کے نرم ریشمی بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ زینب کے مسکراتے لفظ ٹکڑے تھے، آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ لہرایا تھا۔ وہ روز خود کو اس انسان کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی تھی، لاکھ لاپرواہ بننے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی شرم محسوس کرتی تھی اس کا خود کو دیکھنا۔ زینب کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن وہ پھر بھی ظاہر کیے بنا اپنے کام میں مصروف رہتی تھی۔ زینب کیا سوچنے لگ گئی؟ انہوں نے زینب کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ جی امی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تمہیں پتا ہے نا ہم سید ہیں اور خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور کاظم کے علاوہ کوئی لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے اس خاندان میں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہاں کر دیں۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے یہی امید تھی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ زینب ان کے کندھے سے لگے بے آواز رو دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ آنسو کس لیے بہہ رہے ہیں، اس انسان کے لیے جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، یا ان چاہے انسان کے ساتھ طے ہونے والے رشتے پر۔ لیکن اپنی ماں کے جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر روتی رہی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی گئی تو کافی پریشان تھی، لیکن آج اس نے اپنا پروجیکٹ فائنل کرنا تھا، اس لیے اس کا یونیورسٹی کا آنا ضروری تھا۔ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں گم اپنا پروجیکٹ ہاتھ میں تھامے لائبریری سے نکلی تھی، جو بہت نازک تھا، ذرا سی بے احتیاطی پر ٹوٹ سکتا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے اسے تھامے چل رہی تھی جب سامنے سے آتے کسی لڑکے سے بری طرح ٹکرائی تھی، اور اس کے پچھلے دن کی ہفتوں کی محنت ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اپنے ٹوٹے ہوئے پروجیکٹ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ ویسے ہی ساکت کھڑی تھی جب سامنے والا اس پر چلایا تھا، واٹ دا ہیل، تم اندھی لڑکی دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اتنا مہنگا میرا نیا موبائل گرا دیا تم نے۔ وہ لڑکا جھک کر اپنا موبائل اٹھا اس پر چلایا تھا۔ زینب نے ڈر کر ایک قدم پیچھے لیے تھے اور اس لڑکی کا ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا تھا جس کی اسکرین ڈیمیج ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ بمشکل بولی تھی اور جھک کر اپنے پروجیکٹ کو سمیٹنے لگی تھی۔ آر یو میڈ؟ میرا اتنا نقصان کر کے تم صرف سوری کہہ رہی ہو؟ مجھے ابھی 30,000 دو میرے نقصان کا۔ وہ لڑکا اس کا گلاس میں چھپا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کرتے بولا تھا۔ زینب نے ناگہانی سے اسے دیکھتے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ زینب نے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھی۔ آس پاس اسٹوڈنٹس کا رش لگنے لگا تھا۔ زینب کو اس سے زیادہ امبیرسمنٹ پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے پاس 10,000 بھی نہیں تھے اور وہ 30,000 کی بات کر رہا تھا۔ میں آپ کو پیسے کل دے دوں گی، وہ سر جھکائے بولی تھی اور بار بار اپنی آنکھوں میں آتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کل کس نے دیکھیے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت پیسے دو، وہ زینب جیسی نازک لڑکی کو مزید ڈراتے ہوئے بولا۔ دیکھیں میں کل واپس کر دوں گی پکا، ابھی مجھے جانے دیں۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی جبھی وہ دوبارہ راستے میں حائل ہوا تھا۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ آج تم یہاں سے تب تک نہیں جاؤ گی جب تک میرے پیسے نہیں دو گی، وہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو بولا۔ زینب نے ایک غصے بھری نگاہ اسٹیل انسان پر ڈالی تھی۔ ابھی نہیں ہے میرے پاس، کل دے دوں گی، وہ اسے جواب دیتی جھکی تھی جب اس لڑکے نے کمینگی سے ہنستے زینب کا حجاب کھینچا تھا۔ زینب نے فوراً سے اپنا حجاب سنبھالتے اپنا چہرہ چھپایا تھا، تبھی تمام لوگوں کو چیرتے وہ تیزی سے اسی طرف آیا تھا۔ سب سے پہلے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا، جو ایک ہاتھ سے حجاب اور دوسرے سے نقاب تھامے کھڑی تھی، جبکہ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کی حالت دیکھتے بشر عالم کا غصہ سوا نیز پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر مڑوڑا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ ہاں، اس کے مزید 2-3 تھپڑ لگا کر بشر عالم نے اسے پیچھے جھٹکا تھا۔ پیسے بتا، بشر نے اس کا گریبان تھاما تھا۔ 30,000 اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی بشر نے 30,000 جیب سے نکالتے اس کی طرف بڑھائے تھے، جسے اس نے شرمندگی سے تھاما تھا، اور پھر بشر اپنے سے کچھ فاصلے پر کانپتی ہوئی زینب کے قریب آیا تھا اور اس کا بازو تھامے چل دیا تھا۔ زینب خاموشی سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ یہ واحد مرد تھا جس سے اسے کبھی ڈر نہیں لگا تھا۔ ایک خالی کلاس روم میں آ کر بشر عالم نے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ اب آپ اپنا حجاب ٹھیک کر لیں، اسے کہتے وہ رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زینب نے اپنا حجاب ٹھیک کیا تھا اور گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے اپنے آنسو صاف کیے تھے، جو اپنے آپ پروجیکٹ کے ٹوٹنے اور اس قدر انسل پر بار بار آنکھیں بھگو رہے تھے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ جب 10 سے 15 منٹ اس کی کشمکش گزر گئے تو بشر عالم نے خود ہی پوچھ کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ ہو گیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس وقت وہ بلو پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا، جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے اور ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ اس کا منتظر تھا۔ جی ہو گیا، زینب کی نم آواز سنتے وہ اس کی طرف گھوما تھا۔ زینب، اسے ابھی بھی روتا دیکھ کر بشر نے اسے نرمی سے پکارا تھا، اور اس کی نرم آواز سنتے ہی زینب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے مزید شدت سے رو دی تھی۔ دیکھو زینب، ایسے روگی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بی بریو، وہ اس کے سامنے کھڑا اس کے رونے پر بے چین ہوتے بولا تھا۔ کچھ دیر وہ اسے روتے دیکھتا رہا، کچھ دیر بعد وہ خود ہی چپ ہو گئی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن زینب کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر بشر عالم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ذرا قدر نہیں اس لڑکی کو اپنی اتنی حسین آنکھوں کی،
بشر عالم نے نفی میں سر ہلاتے سوچا تھا، سوری میں نے آپ کو بھی پریشان کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے بولی تھی، آپ نے مجھے بالکل پریشان نہیں کیا زینب، اور پلیز رونا بند کر کے یہاں بیٹھو۔ اس نے تعصب سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہ چپ کر کے چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دوسری چیئر کھینچتے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب بتاؤ اتنے رونے کی وجہ؟ وہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے دونوں میں بہت گہرے مناسب ہوں۔ میرا اتنی محنت سے بنایا پروجیکٹ ٹوٹ گیا، بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں پھر نم ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا، ہم دوبارہ بنا لیں گے؟ بشر نے حل بتایا تھا، لیکن میں اتنے کم وقت میں دوبارہ نہیں بنا سکتی۔ شاید اس نے لفظ ہم پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا ہم، مطلب میں اور آپ مل کر بنا لیں گے۔ اس نے اپنے اور اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ بھی میری مدد کریں گے؟ زینب نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ بشر نے کہنیاں گھٹنوں پر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن پہلے ہی آپ کا قرض اتارنا ہے، میں نے مزید احسان نہیں لوں گی۔ وہ معصومیت سے بولی تو بشر قہقہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ زینب نے پہلی بار کسی مرد کو اتنی قریب سے ہنستے دیکھا تھا۔ کیا کوئی مرد ہنستا ہوئے اتنا دلکش لگ سکتا ہے جتنا اس وقت بشر عالم زینب کو لگ رہا تھا؟ نہیں، پھر خود ہی اپنی سوچ پر چونکتے سے نظریں گھمائی تھی۔ میرا قرض اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جو گزر گیا سے بھول جائیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، اور پلیز اپنا پروجیکٹ دوبارہ سے سٹارٹ کریں۔ بشر نے تفصیل سے سمجھایا تھا۔ زینب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کے بعد وہ روز زینب کے ساتھ لائبریری میں ہی پایا جاتا تھا۔ ان کی دوستی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ آج زینب کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ تھینک یو سو مچ، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو یہ کبھی مکمل نہ ہوتا۔ وہ اپنے پروجیکٹ کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ سب تمہاری محنت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا تھا، آپ جناب کا تکلف ختم کر چکا تھا۔ زینب، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دیر خاموش کے بعد بشر نے کہا تھا، کیسی بات؟ زینب کے دماغ میں فوراً سے کچھ کلک ہوا تھا۔ ایک منٹ۔ وہ اسے روکتے اپنے بیگ میں سے کچھ نکالنے لگی تھی۔ اپنی مطلوبہ چیز ڈھونڈ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہ آپ کے پیسے۔ اس نے کچھ ہچکچاتے پیسے اس کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ جو اس سے اتنی اہم بات کرنے والا تھا، زینب کی بات سنتے اس نے سر کرسی کی پشت سے لگایا تھا اور کچھ دیر بعد سیدھا ہوا تھا۔ پاگل لڑکی، پیسے نہیں چاہیے مجھے، میں نے تمہاری مدد کی تھی، کوئی قرض نہیں دیا تھا۔ اب یہ پیسے اپنی بیگ میں رکھو، اور خبردار جو دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی۔ بشر نے اسے پیار سے ڈانٹا تھا۔ اس نے بشر کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھ کر چپ چاپ پیسے واپس رکھ دیے تھے۔ آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ یاد آنے پر اس نے پوچھا تھا۔ اب چھوڑو تم، پھر بات کریں گے، تمہاری کلاس کا ٹائم ہے، جاؤ۔ بشر کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ اٹھی تھی، کیونکہ واقعی اس کی کلاس کا ٹائم تھا اور آج اسے اپنا پروجیکٹ جمع کروانا تھا۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتے چلی گئی تھی، لیکن بشر کافی دیر وہاں بیٹھا رہا تھا۔ وہ گھر گئی تو ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی۔ کل شام کو اس کے تایا کی فیملی اس کی منگنی کرنے آ رہی تھی۔ پہلے کافی دیر وہ ساکت بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس سب سے راضی تھی، لیکن اس کا دل کیا کرتی جو کسی نئی راہ پر چل نکلا تھا۔ پورا دن وہ یہی سب سوچتی رہی تھی۔ دل اور دماغ میں جنگ جاری تھی۔ اگر دل اس کے لیے دھڑک رہا تھا تو دماغ جھنجھوڑ رہا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ اظہار محبت تو کرتا، لیکن وہ جانتی تھی ان کے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اس لیے اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتا تو کیا فائدہ۔ پوری رات وہ یہی سب سوچتی رہی تھی۔ اگلے دن اسے پتہ چلا کہ اس کا پروجیکٹ فرسٹ آیا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھی، لیکن اس خوشی کو بھی کل والی خبر نے مندمل کر دیا تھا۔ اس کی نظریں ہر طرف بشر عالم کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ اسے گراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا نظر آیا تھا۔ وہ منہ بناتے وہاں سے گزرتے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور کتاب کھول کر گود میں رکھتے اسے پڑھنے لگی تھی۔ اس پر نظر پڑتے بشر بھی وہاں سے اٹھا تھا اور اس کے پاس جا کر بینچ پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے زینب کے جھکے سر کو دیکھتے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولی تھی۔ پروجیکٹ کا کیا بنا؟ بشر کے پوچھنے پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ بہت اچھا، فرسٹ رینک۔ تو مسکرا کر بولی تھی، لیکن اس کے لہجے میں پرجوشی نہیں تھی۔ اوہ دیٹس گریٹ، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس پروجیکٹ کے لیے اتنا رو رہی تھی تم؟ بشر نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں خوش ہوں، وہ پھر مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی مسکراہٹ تو بشر عالم کو نظر نہیں آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا خالی پن ضرور نظر آ گیا تھا۔ کیا ہوا، تم پریشان ہو زینب؟ بشر نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، بس کچھ کنفیوز ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ تم میرے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہو۔ بشر کے کہنے پر اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپے جذبات کو جانتی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی یہ جذبات یہی ختم ہو جائیں تو بہتر تھا۔ اس کے لیے وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی، میری منگنی ہے آج، بس اسی وجہ سے۔ اس کا ہاتھ گود میں رکھی کتاب کے صفحے مڑوڑ رہا تھا، جو اس کے اندر کے اضطراب کو ظاہر کر رہا تھا۔ جبکہ اس کی بات سن کر بشر عالم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ زینب، اس نے بے یقینی سے اس کا نام پکارا تھا۔ زینب نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے زینب، شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ زینب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، اور آج جب اپنے منہ سے کہہ رہا تھا تو زینب تو خوش کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ زینب، میں تم سے کہہ رہا ہوں، انکار کر دو اس منگنی سے، میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔
وہ اس کعبائے میں چھپا بازو پکڑ کر اسے ہلاتے بولا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بشر عالم، آپ کو پتہ ہے میں ایک سید زادی ہوں، ہمارے خاندان میں باہر شادی نہیں کرتے، اس لیے پلیز رشتہ لانے والی حماقت مت کریے گا۔ میرے ماں باپ نے ٹرسٹ کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں ان کا ٹرسٹ نہیں توڑ سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا میں خاندان میں رسوا نہ ہوں تو پلیز ہمت کریے گا۔ زینب نے روتے ہوئے بولتے آخر میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور ہچکیوں سے رو دی تھی، جبکہ بشر عالم ساکت بیٹھا تھا، نہ جانے اس کے الفاظ زیادہ تکلیف دہ تھے یا یوں تکلیف رونا۔ بشر نے اس کے گلوز میں چھپے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ میری محبت اتنی بے مول نہیں ہے جسے میں خود رسوا کرتا پھروں۔ اگر میں رشتہ لانے سے تمہارے خاندان میں تمہاری رسوائی ہوگی تو میں آج ابھی اسی وقت اپنی محبت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تم جہاں رہو خوش رہو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بشر عالم نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، جسے صاف کرتے ہوئے زینب کے ہاتھ چھوڑتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ زینب وہاں ساکت بیٹھی رہ گئی تھی، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے، اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ جب سے یونیورسٹی میں آئی تھی ہمیشہ اس انسان کو اپنے ساتھ کھڑا پایا تھا، اور آج زینب کو لگ رہا تھا وہ تنہا ہو گئی ہے۔ کافی دیر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی تھی، ساکت اور خاموش، بس اس کے آنسو اس کا نقاب بھگو رہے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتے خود بھی اٹھی تھی اور کسی کی بھی طرف دیکھے بنا وہاں سے چلی گئی تھی۔ گھر میں منگنی کا سارا انتظام کیا گیا تھا۔ منگنی سادگی سے ہونی تھی لیکن زینب کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، پیچ کلر کی میکسی پہنے، ہلکے سے میک اپ کے دوپٹہ سر پر سیٹ کیے، ہلکی پھلکی جویلری میں وہ حسین تری لگ رہی تھی، بالکل ایک چھوٹی سی گڑیا۔ وہ خود کو دیکھ رہی تھی جب کمرے میں اس کی امی آئی تھی، لیکن انہیں روتا دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ ان کے قریب آئی تھی، باہر سے کچھ تیز بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ امی باہر کیا ہو رہا ہے؟ اس نے انہیں کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ باہر تمہارے تایا نے شرط رکھی تھی کہ تمہارے بابا ساری جائیداد کاظم کے نام کر دیں، کیونکہ تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو تو وہ کیا کریں گے اس جائیداد کا؟ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ تو زینب بھی پریشان ہوئی تھی۔ تو تمہارے بابا نے منع کر دیا، اب ان کے بیچ لڑائی ہو رہی، بندوقیں تک نکال لی ہے۔ ان کی بات پر زینب کی آنکھیں پھیلی تھی۔ امی آپ بابا کو وہاں سے لے کر آئیں، ہم دے دیں گے انہیں سب کچھ۔ وہ بھی ان کا ہاتھ تھامتے روتے ہوئے بولی تھی۔ زینب، اس سے پہلے مجھ سے کچھ کہتی باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی، ساتھ ہی زینب کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ امی! وہ آنکھوں میں خوف لے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زینب تمہیں پتہ ہے تمہاری خالہ، تم ایسا کرو تم بھاگ جاؤ اور میری بہن کے پاس چلی جاؤ، وہ تمہیں پناہ دے دے گی۔ زینب، وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ زینب کی خالہ نے گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کی تھی، اس کے بعد سے ان کی خاندان کا ان سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، لیکن کچھ سال پہلے انہوں نے اپنی بہن سے رابطہ کیا تھا جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ اکثر یہاں آتی رہتی تھی، زینب بھی انہیں جانتی تھی، لیکن زینب کبھی ان کے گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی جانتی تھی وہ کہاں رہتی ہے۔ لیکن امی، زینب کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی جب کسی نے آ کر اس کا دروازہ بجایا تھا جو اندر سے بند تھا۔ زینب، کسی بات کا وقت نہیں ہے، تم جاؤ بیٹا، تمہیں تمہاری ماں کا آواز تھا، وہ اسے اس کا گاؤن تھماتے بولی تھی۔ زینب نے روتے میں عبایا پہنا تھا اور جویلری اتارتے نقاب کیا تھا۔ باہر سے دروازہ ابھی بھی بج رہا تھا اور تیز تیز کچھ بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اس کی امی نے کاغذ پہ ایڈریس لکھ کر اسے تھمایا اور پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا تھا۔ روتے وہاں سے بھاگتے زینب نے ایک بار پھر گولی چلنے کی آواز سنی تھی۔ اس کا دل جیسے تھم گیا تھا، آنکھیں ساکت ہوئی تھی۔ تبھی ایک رکشہ اس کے پاس آ کر رکا تھا، جس پہ بیٹھتے اس نے وہ کاغذ پر لکھا ایڈریس اسے دیا تھا اور گھٹنوں پر سر رکھتے وہ رو دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس نے اپنا کیا کھویا ہے، لیکن اس کا دل اس سے بہت کچھ غلط ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ رکشہ ایک محل جیسے گھر کے سامنے آ رکا تھا۔ زینب نے نم آنکھیں اٹھا کر دیکھا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دل میں ہزاروں وسوسوں سے اور ڈر و خوف لیے وہ رکشے سے باہر نکلی تھی۔ اس نے اپنے پرس میں سے نکال کر پیسے رکشے والے کو تھمائے تھے جو آتے ہوئے اس کی امی نے تھمایا تھا۔ وہ گھر میں لڑکھڑاتے قدموں سے داخل ہوئی تھی، لیکن گیٹ پر ہی چوکیدار نے اسے روک لیا تھا۔ کون ہو تم بی بی؟ کہاں منہ اٹھا کر آ رہی ہو؟ چوکیدار کی آواز پر جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ میں زینب ہوں، فاضل آنٹی کی بھانجی، آپ انہیں بتا دیں پلیز، وہ کرتے لہجے میں بولی تھی۔ تبھی گارڈ نے کال کر کے پوچھا تھا اور اسے اندر جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ سر جھکائے اندر چلی گئی تھی۔ جب اندر کا دروازہ کھول کر ایک ڈیسینٹ سی خاتون باہر آئی تھی، زینب کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ زینب، انہوں نے قریب آتے روتے ہوئے زینب کو سینے سے لگایا تھا۔ زینب انہیں گلے لگتے مزید شدت سے رو دی تھی۔ زینب، کیا ہوا ہے؟ نادیہ کہاں ہے؟ تم کس کے ساتھ آئی ہو اور اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے پریشانی سے پوچھا تھا۔ آنٹی، وہ ان لوگوں نے گولی مار دی۔ زینب نے ادھوری بات پر فاریہ کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو زینب؟ اچھا اندر چلو۔ وہ اس اندر کی طرف لے کر گئی تھی اور صوفے پر بٹھاتے ہوئے نوکرانی کو پانی لانے کا کہا تھا۔ پانی پینے کے بعد حجاب اتار کے وہ ان کے سامنے ریلیکس ہو کر بیٹھی تھی اور پھر آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ ایسا کرو زینب، تم ابھی آرام کرو، میں کسی ملازم کو بھیج کر صورت حال معلوم کرتی ہوں۔ وہ انہیں ایک کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ آرام کرنے کے بجائے وہاں ٹھہرنے لگی تھی اور پھر شام کو جو خبر اسے ملی وہ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی امی اور بابا دونوں کا قتل ہو گیا تھا۔
وہ بہت شدت سے روئی تھی۔ سارا گھر ان دونوں کی آوازوں سے گونجا تھا۔ 1 مہینے بعد وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور اپنی خالہ سے کافی اٹیچ بھی ہو گئی تھی۔ خالہ کیا آپ اکیلی رہتی ہیں؟ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میرا ایک بیٹا بھی ہے، انہوں نے مسکرا کر بتایا تھا۔ تو وہ گھر میں نہیں رہتا؟ ہوتا ہے گھر پہ، بس آج کل وہ اپنا بزنس سیٹ کر ہے، اس لیے گھر کم ہی آتا ہے، یا پھر رات کو آتا ہے دیر سے اور صبح جلدی چلا جاتا ہے۔ میں تو خود بھی بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں کس سے بھاگ رہا ہے وہ، کوئی بات ہی نہیں کرتا کھل کر۔ تو پریشانی سے بولی تھی۔ آپ ان کی شادی کروا دیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آئینی طرف سے اس نے مخالف مشورہ دیا تھا، لیکن ان کی بات سنتے زینب کے ہاتھ تھمے تھے۔ آپ ان کی شادی کروا دیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنی آہنی طرف سے اس نے مخلصانہ مشورہ دیا تھا، لیکن ان کی بات سنتے زینب کے ہاتھ تھمے تھے۔ تو تم کرو گی میرے بیٹے سے شادی؟ انہوں نے پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں؟ زینب کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کیا کچھ ذہن میں نہیں آیا تھا؟ بشر عالم، جسے وہ بھولی نہیں تھی، پتہ نہیں اسے پتہ بھی ہوگا کہ نہیں کہ زینب کس حال میں ہے۔ ہاں تم، کیا کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ انہوں نے اب سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ آپ سیریس ہیں؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ تو کیا میں مذاق کروں گی؟ اتنی پیاری بہو قسمت والی کو ہی ملتی ہے، اگر وہ قسمت والی میں بن جاؤں تو کیا برائی ہے؟ وہ اس کا چہرہ پیار سے چھو کر بولی تھی۔ بشر عالم کے نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتی تھی، تو وہ کہاں ڈھونڈتی اسے، اس لیے ایک بار پھر سمجھوتا کر کے سر جھکا دیا تھا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے خالہ۔ وہ آہستگی سے مسکرائی تھی۔ فاریہ خاتون نے اس کا گال چوما تھا۔ خوش رہو میرا بیٹا، بہت اچھا ہے، وہ خوش دلی سے بولی تھی، جبکہ زینب اب خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے آج تک اس انسان کو دیکھا تک نہیں تھا جس سے اس کا آج نکاح تھا۔ وہ نیت کا گولڈن شرارہ اور گولڈن شرٹ پہنے، ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، میک اپ کیے اور بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑے بے انتہا حسین دلہن لگ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ آج صرف نکاح تھا، جسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ فاریہ خاتون مولوی کے ساتھ لاؤنج میں آئی تھی۔ نکاح کا انتظام لان میں کیا گیا تھا، لیکن اس کے پردے کا خیال کر کے اس کا نکاح لاؤنج میں بڑھایا جا رہا تھا، جہاں صرف خواتین تھیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، اور پھر جب نکاح خوان نے نکاح شروع کروایا تو بشر عالم کے نام پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ لیکن ایک انسان نام کے 2 انسان بھی تو ہو سکتے ہیں نا؟ اس نے خود ہی اپنی غلط فہمی کو جھٹکتے قبول ہے کہا تھا، اور اگلے چند لمحوں میں وہ ایک ایسے انسان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ دوسری طرف وہ انسان جسے زبردستی اس کی ماں نے راضی کیا تھا، وہ ہر چیز کو بھلائے اسپاٹ تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ نکاح خوان نے کیا کہا، کس کا نام لیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بس کسی رپورٹ کی طرح نکاح قبول کر کے سائن کرتے ہی وہ اٹھ کھڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ فاریہ خاتون نے بہت مشکل سے سب کو سنبھالا تھا کہ اسے ایمرجنسی کوئی کال آ گئی ہوگی تو جانا پڑ گیا۔ بشر، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کیا سوچے گی؟ تم ایسے نہیں جا سکتے اسے چھوڑ کر، وہ بیوی ہے تمہاری۔ فاریہ خاتون رات کو اس کے کمرے میں بیٹھی سے سمجھا رہی تھی، جو اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ نکاح کر تو لیا ہے میں نے مام، اور کیا چاہیے؟ جہاں تک رہی بات چھوڑنے کی، تو میں اسے چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ کچھ عرصہ اکیلے رہ کر خود کو اس سب کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ رخصتی میں اس نکاح کو قبول نہیں کر لوں گا، تب تک پلیز آپ مجھے فورس نہیں کریں گی۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس سے مل تو لو ایک بار، جانے سے پہلے سے اپنے ہونے کا احساس تو دلا سکتے ہو۔ وہ نرمی سے بولی تھی۔ میں واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، لیکن فی الحال مجھے جانے دے پلیز مام۔ وہ اپنی پیکنگ مکمل کرتے ان کے پاس آ کر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ ہار مانتے بولی تھی، اور پھر مزید کچھ باتوں کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ وہ زینب سے شرمندہ تھی، لیکن کافی حد تک مطمئن بھی تھی۔ وہ جانتی تھی ایک دن ان کا بیٹا اس نکاح کو قبول کر لے گا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ اس گھر میں اس کے نام سے رہ رہی تھی۔ کافی حد تک اسے انسیت ہو گئی تھی۔ زینب نے پڑھائی دوبارہ سٹارٹ کر دی تھی، اب تو اس کی ڈگری ختم ہونے والی تھی۔ وہ پورا دن اپنی پڑھائی اور خالق کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ اس سب میں وہ اس انسان کو بھول چکی تھی جسے اس کا نکاح ہوا تھا، اور آج وہ اس کی باہوں میں کھڑی تھی۔ اپنی نظروں کے سامنے بشر عالم کو دیکھ کر وہ ساکت کھڑی تھی۔ آپ بشر عالم، کہیں آپ میرے شوہر؟ زینب نے آہستگی سے پوچھے، اسے 440 کا واٹ کا جھٹکا لگایا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا قسمت یوں بھی مہربان ہوتی ہے؟ میں آپ کو پہچان نہیں پا رہی، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی تھی۔ میں بشر عالم ہی ہوں، آپ کا عاشق نامراد اور شوہر۔ وہ جس لڑکی کو دھتکار کر گیا تھا وہ اس کی زینب تھی۔ اگر اسے پہلے پتا ہوتا تو کبھی نہ جاتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے یقین سے دیکھ رہے تھے۔ میرا نکاح آپ سے ہوا تھا؟ زینب نے دوبارہ پوچھا تھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا میری بیوی تم ہو۔ اس نے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے ہٹاتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ زینب کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ میں کتنا بڑا بیوقوف ہوں نا، تم میری بیوی بن کر میرے گھر میں موجود تھی اور میں تمہیں بھلانے کی کوششوں میں لگا تھا۔ وہ ہنسا تھا، جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہا تھا۔ ہمیں شاید ایسے ہی ملنا تھا۔ زینب نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ وہی تو تھا۔ بشر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ پہلا لمس جو 2 سال کی ٹوٹی ہر چیز کو بھر رہا تھا۔ زینب نے نظریں جھکائی تھی۔
مجھے یقین نہیں آ رہا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میری زینب میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس نے زینب کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ زینب نے اس کے سینے سے لگتے سکون سے آنکھیں بند کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 سال ان دونوں کے درمیان کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ زینب، کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کرتے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھام کر بشر نے اس کا نام پکارا تھا۔ 2 سال تم نے میرے نام پر گزار دیے، اب باقی کی زندگی ہم ساتھ گزاریں گے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے زینب کے دونوں ہاتھ چومے تھے۔ زینب کے گال سرخ ہوئے تھے اور پلکیں لرزی تھیں۔ ہم نئی زندگی شروع کریں گے زینب، کسی ڈر اور غلط فہمیوں کے بنا، صرف خوشیوں کے ساتھ۔ اس نے ایک بار پھر زینب کو باہوں میں بھرا تھا۔ وہ خوش تھی، آج بے انتہا خوش۔ 2 سال کا فاصلہ ایک لمحے میں ختم ہوا تھا۔